سینئر تجزیہ کار بلال ڈار اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا. سر، آرمی چیف کو چیف آف دی ڈیفنس کا عہدہ دینے کی تجویز دی گئی ہے. 27ویں ترمیم کا بل کابینہ کی منظوری کے بعد سینیٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے. موجودہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آ گیا ہے. کیا اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہیں. اس میں 27ویں آئینی ترمیم بل جو 2025 سینٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس میں آئین کے 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم تجاویز کی گئی ہیں. مجوزہ ترمیم کے تحت سپریم کورٹ سے علیحدہ ایک نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شک شامل ہے. ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا. عدالت کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی اور ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 ایئرز ہوگی. نئی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات، آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات سننے کا اختیار حاصل ہوگا. بل میں آئین کے آرٹیکل 184 کو بھی ختم کرنے اور آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم کی تجویز بھی دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود کر کے انہیں نئی عدالت کو منتقل کیا جائے گا. ججز کی تقرری کے لیے آئین کے آرٹیکل 175A میں نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے. مسودے کے مطابق دونوں عدالتوں کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے. تاہم آرٹیکل 199 میں ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم قرار دے دیے گئے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل 9 کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے، جس میں دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس اراکین ہوں گے. اس طرح آئین کا آرٹیکل 209 میں ترمیم کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی شرط بھی رکھی گئی ہے. بل کے مطابق آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تحت چیئرمین چیف آف جوائنٹ اسٹاف آف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورس کا اضافی عہدہ دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ قرار دے کر تا حیات مراد دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے. مزید ترمیم میں وزیراعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار اور وزراء اعلیٰ کو مشیروں کی تعداد میں اضافہ کرنا بھی تجویز میں شامل کیا گیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم صوبائی کابینہ کی تعداد بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. مجوزہ ترمیم کے مطابق صوبائی کابینہ کا حجم اسمبلی کے اراکین کی تعداد کے 11% سے بڑھا کر 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اسی طرح صوبائی کابینہ میں مشیروں کی تعداد 5 سے بڑھا کر 7 کرنے کی سفارش کی گئی ہے. آئینی عدالت کے قیام کے لیے آرٹیکل 175B سے 175L تک نیا باب شامل کیا گیا ہے، جبکہ آرٹیکل 176 سے لے کے 183 میں سپریم کورٹ سے متعلق اصلاحات تبدیلی اور آرٹیکل 186 اور 191A کو حذف کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے. مسودے کے مطابق آئینی عدالت کا ایڈوائزری دائرہ کار بھی متعین کیا جائے گا. جی بلال ڈار، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظور ہوگا؟ دیکھیں، جو حکومت نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ہی دن میں جو تمام ان کی اتحادی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں ملاقات کی اور ان تمام کو مشاورت کی، ان کو اعتماد میں لیا اور اعتماد میں لینے کے بعد ان کی حمایت بھی حاصل کی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی، اس کے علاوہ ان کے حوالے سے فیصل وابڈا صاحب اور دیگر اراکین نے ان سے بات چیت کی ہے. امید یہی کی جا رہی ہے، حکومتی اراکین کا حکومت کا دعویٰ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت جو ان کو مطلوبہ ان کو تعداد تھی وہ ان کے پاس موجود ہے، تمام نے ان کی حمایت کر دی ہے، ان کو مطلوبہ ووٹ اس ترمیم کے لیے مل جائیں گے. اور یہ ترمیم انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ سے، وہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سینٹ کے بعد وہ قومی اسمبلی سے بھی بآسانی منظور کروا لیں گے. لگتا یہی ہے کہ حکومت کے نمبر آف گیمز پورے ہیں، ورنہ حکومت اس جلد بازی میں یا عجلت میں اس ترمیم کو آج سینٹ میں پیش نہ کرتی. حکومت نے جو اعلان کیا تھا اس کے اعلان کے تحت انہوں نے
اپنے مقررہ اسی ٹائم کے مطابق سینٹ میں اس کو پیش کر دیا ہے، اور آگے قومی اسمبلی میں بھی اس کے پاس ہونے کی لگتا ہے یہی ہے کہ حکومت کے پاس نمبر آف گیمز پورے ہیں اور یہ پاس ہو جائے گی جی۔ جی، ایک آخری سوال ہے کہ بلوچستان میں بھی سینٹ اور قومی اسمبلی میں نشستیں بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ اضافی بوجھ ہوگا، کیونکہ غریب صوبہ ہیں بلوچستان اور دیگر صوبے جن کی پہلے ایک تو وفاق کے اندر پہلے ہی بہت بڑی کابینہ ہے، اور اگر بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں آلریڈی جتنا بھی بلوچستان کا بجٹ ہے وہ تقریباً 60% کے قریب بجٹ تو لوگوں کی تنخواہوں میں، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر جو صوبائی کابینہ ہے آلریڈی میں سمجھتا ہوں اس کا حجم بڑا مناسب ہے، اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جب مزید منسٹریاں اور جو ان کے لیے مزید جو 2 مشیروں کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے بجٹ کے اوپر، صوبے کی عوام کے اوپر ایک بوجھ ہوگا، کیونکہ مزید مشیر بڑھانے سے کارکردگی میں ہم نے دیکھا پہلے جب بہت زیادہ مشیر تھے، جب ایک زمانہ تھا کہ نواب اسلم خان ریسانی صوبائی وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی کابینہ میں تقریباً تمام ہی اراکین اسمبلی وزیر تھے، ماں سوائے 2-3 کے باقی سارے کے سارے وزیر تھے۔ تو اتنی پوری کابینہ بڑی بنا کے تقریباً 60 لوگوں سے زیادہ کی کابینہ تھی، تو اس سے کوئی کارکردگی میں اضافہ تو نہیں ہوا تھا کہ وزیروں نے اپنی کوئی کارکردگی دکھائی اور گراؤنڈ پہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹس آ گئی ہوں۔ لیکن اب اسی طرح اگر آپ مزید 2 مشیر اور 3-4 وزیر بڑھا لیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی تعمیر و ترقی میں کوئی نمایاں اضافہ تو نہیں دیکھنے میں آئے گا، البتہ غریب صوبے کے ٹیکس کا پیسہ جو ان کے علاج معالجے پہ خرچ ہونا چاہیے، جو لوگ وہاں ایریا رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اور انہیں علاج نصیب نہیں ہوتا، لوگ وہاں اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں نوجوان جو پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کے لیے وہاں تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو یہ چیزیں ان پہ لگانے کے بجائے یہ اگر کابینہ میں اضافہ کیا جائے گا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے برے اثرات پڑیں گے، اور وہاں بلوچستان کے اندر جو پہلے سے نوجوان ناراض ہیں یا جو لوگ پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، پارلیمنٹ سے بیزار ہیں اور پارلیمانی سیاست پہ اب وہ یقین نہیں کر رہے، اور ان کو مزید شے ملے گی، یا جو ایسا جن کا یہ بیانیہ ہے کہ پارلیمان ان کے مسائل کا حل نہیں ہے، ان کو ایک اس بیانیے کو تقویت ملے گی، اس کو فیول ملے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے بلکہ اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ بلال ڈار۔